السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے. درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمۃ للعالمین امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر. عزیز بچوں، آج ہماری تعلیم اور تربیت کی کلاس ہے. تعلیم یعنی قرآن و حدیث کی تعلیم، اور قرآن و حدیث میں تعلیم ہے زندگی کس طریقے سے جینا چاہیے، کیا کھانا چاہیے، کیا نہیں کھانا چاہیے، کیا پینا چاہیے، کیا نہیں پینا چاہیے، کیسے کپڑے پہننا چاہیے، امی ابو کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ ان کے کیا حقوق ہیں، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، والدین کے کیا حقوق ہیں. یہ یعنی ہر کسی کے حقوق کا جاننا. قرآن و حدیث کے اندر ہر کسی کے حقوق کے تعلق سے علم دیا گیا ہے، تعلیم دی گئی ہے، اور اس پر عمل کرنے کو تربیت ہے. تو ہماری یہ تعلیم اور تربیت کی کلاس ہے. آپ سب کا اس میں استقبال ہے. اہلاً و سہلاً، مرحبا. اس میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 5 ہمارے سبجیکٹ ہوتے ہیں. پچھلی کلاس میں پی پی ٹی نمبر 7 کا سیرت تک ہم شاید پہنچ گئے تھے، تو پھر سے ریویژن کرتے ہیں. پہلا ہے ہمارا سبجیکٹ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان. دوسرا، غلط فہمی کا ازالہ، مسکنسیپشن اباؤٹ اسلام. اسلام کے تعلق سے جو غلط فہمیاں لوگ ڈال دیتے ہیں، یا ہم نے خود ہی ایسا سوچ لیا ہے. تیسرا، اسلام کی خوبیاں. چوتھا، قرآن اینڈ ماڈرن سائنس. پانچواں، اسلامک تاریخ. اسلامی تاریخ میں ہم صحابہ رضی اللہ عنہما کی تاریخ اور لیڈرز کی تاریخ، اور اسی طریقے سے سائنٹسٹ کی بھی تاریخ پڑھیں گے جو اسلام کے گزرے ہیں. اللہ کی معرفت کیوں ضروری ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ہمارا رب ہے، وہی ہماری ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے، اور وہی ہماری مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے. اگر ہم اللہ کو نہیں پہچانیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ سمجھ کر کے کسی اور کے پاس جائیں گے، اور وہاں سے ہماری ضرورت کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی. اس لیے ہمارے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی معرفت کو حاصل کریں. دوسرا، جب ہمیں اللہ کی معرفت ہوگی تو اللہ سے محبت بھی ہوگی، اور جب اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ کے حکموں کو پورا کرنا یہ ہمارے لیے آسان ہوگا، بلکہ خوشی کا باعث ہوگا. اور خوشی خوشی ہم اللہ کے حکموں کو پورا کریں گے. جب ہم اللہ کے حکموں کو پورا کریں گے تو ہم متقی انسان بنیں گے، اور متقی شخص دنیا میں بھی قدر کیا جاتا ہے. متقی شخص کی دنیا میں بھی قدر ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد بھی اس کی قدر ہوگی. تو دنیا اور آخرت کو کامیاب کرنے کے لیے سب سے پہلی ضرورت ہے کہ ہم اپنے خالق اور مالک کو جانیں. اللہ کی معرفت قرآن مقدس میں سب سے زیادہ مقامات پر بیان کی گئی ہے. ہر 2-3 آیتوں کے بعد، یا اگر غور کریں تو ہر آیت کے اندر اللہ رب العزت کی نشانی، اللہ رب العزت کی معرفت ہمیں نظر آتی ہے. اور اللہ رب العزت کے علاوہ جس کی بھی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں وہ جھوٹے معبود ہیں، کیونکہ انہوں نے کچھ نہیں پیدا کیا. جیسے کہ اللہ رب العزت نے سورہ الملک میں فرمایا، آیت نمبر 23، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الذی انشاءکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ قلیلا ما تشکرون. کہہ دیجئے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان، آنکھ اور دل بنائے، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو. تو اللہ کون ہے؟ جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا اور ہمیں بھی پیدا کیا.
اور پھر ہمیں زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ ہمیں عطا کیا۔ تو ہمیں سب سے پہلے کس چیز کی ضرورت تھی؟ کان کی، آنکھ کی، دل کی، تو یہ چیز اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ پھر یہ جسم عطا کیا، اور پھر ہمارے امی ابو، رشتے دار اور پڑوسی اور ملک کی دوسری جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے پیدا کیا۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پہ ایک شکوہ کیا، لیکن تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ تو پچھلی کلاس میں آپ کو ہوم ورک دیا گیا تھا، آپ نے وہ ہوم ورک کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیا کیا عطا کیا ہے، اسے ہمیں نوٹ کرنا تھا۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ہماری سوچ مثبت ہوتی ہے، ہماری تھنکنگ پازیٹیو ہوتی ہے۔ تو ہم پازیٹیو تھنکنگ اگر ہو جائیں گے تو اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ جب آپ بڑے ہوں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ پازیٹیو تھنکنگ، مثبت سوچ رکھنے والے کے مثبت سوچ رکھنے والا شخص کتنا کامیاب شخص ہوتا ہے۔ تو مثبت سوچ کب آئے گی؟ جب ہم یہ جانیں گے کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا عطا کیا۔ اس طریقے سے ماں باپ کے تعلق سے بھی ہماری مثبت سوچ کب ہوگی، ہماری پازیٹیو تھنکنگ کیا کب ہوگی؟ تب ہم یہ جانیں گے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا، ہمیں بچپن میں کس طریقے سے پالا، کس طریقے سے ہم بولنا نہیں جانتے تھے، ہم بیٹھنا نہیں جانتے تھے، ہم کھانا نہیں جانتے تھے، لیکن ہمیں یہ ساری فیسلٹی، یہ ساری چیزیں ہماری مہیا کی، یہ ساری چیزیں ہمیں عطا کی، اور پھر بے شمار چیزیں ہم آئے ہی ہیں دنیا کے اندر ماں باپ کے ذریعے سے۔ تو جو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مخلوق کی کا شکر ادا نہیں کرتا، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو ہمیں جاننا چاہیے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں کیا کیا عطا کیے ہیں، تب ہم ان کا شکر ادا کر پائیں گے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں جاننا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیا کیا عطا کیا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ ہم گھر والوں کے لیے یا خاص طور سے والدین کے لیے ہماری سوچ مثبت ہوگی، پازیٹیو ہوگی، اور پھر اللہ کے تعلق سے بھی ہماری سوچ پازیٹیو ہوگی۔ تو اللہ کون ہے؟ جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، ہمیں بھی پیدا کیا۔ اللہ کے علاوہ کسی نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین میں، اللہ کے سوا کسی نے کچھ بھی نہیں بنایا ہے نا۔ اس تعلق سے یہ آیت کو پچھلے بار بھی ہم پڑھے تھے۔ اب ہم اسپیڈ سے آگے چلتے ہیں، صرف اس آیت پر ہم غور کرتے ہیں۔ سورہ لقمان آیت نمبر 31، خلق السماوات، اس نے آسمان کو بغیر ستون کے پیدا کیا۔ اور اس کے بعد یہ ہے اللہ کی مخلوق، یعنی جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، آسمان، زمین، سورج، چاند، یہ سب جو بھی ہمیں نظر آ رہی ہے، یعنی اللہ کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ وہ خالق ہے اور یہ مخلوق ہے، وہ کریٹر ہے، اور ساری ساری چیزیں اس کی کریشن ہے۔ تو اللہ خالق ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب مخلوق ہیں، اور یہ ساری چیزیں صرف اور صرف اللہ نے بنائی ہے، نہ کسی فرشتے نے، نہ کسی انسان نے، نہ کسی جنات۔ یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے، اب تم مجھے اس کے سوا دوسرے کسی کوئی کی مخلوق تو دکھاؤ، یعنی اللہ کے سوا تم جس کی بھی عبادت کرتے ہو، جس کو یہ سمجھتے ہو کہ یہ ہماری ضرورت پوری کریں گے یا یہ ہماری مصیبت دور کریں گے، انہوں نے تو کچھ بنایا ہی نہیں ہے۔ جب بنایا نہیں ہے تو یہ دے کیسے سکتے ہیں؟ یہ ساری مخلوق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی بنائی ہے، اور اللہ نے چیلنج کیا کہ تم مجھے بتاؤ کہ اللہ کے سوا کسی نے کچھ بنایا ہے کیا؟ اگر وہ بناتے تو ان کی ملکیت میں ہوتا، ان کی ملکیت میں ہوتا تو وہ دے سکتے تھے، یعنی خوشی، غم، رزق، کھانے پینے کی چیزیں اور پہننے اوڑھنے کی چیزیں، رشتے، یہ کچھ بھی تو کسی نے نہیں بنایا، یہ سب تو اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ تو پھر یہ کیسے آپ کو کوئی چیز دے سکتے ہیں جب ان کی ملکیت ہی نہیں ہے، انہوں نے کچھ بنایا ہی نہیں، تو یہ کیسے دے سکتے ہیں؟ بلکہ یہ ظالم کھلی گمراہی میں، تو ایسے شخص کو اللہ نے ظالم کہا۔ اللہ کے سوا کسی نے مکھی بھی نہیں بنائی ہے۔ آپ بتائیں، اتنی چھوٹی سی، چھوٹا سا کیڑا مکھی جو ہمارے گھروں میں ادھر ادھر اڑتا ہے اور ہم اسے
بہت ہی بے رحمی سے مار ڈالتے ہیں، ایسی معمولی سی چیز بھی تم نے نہیں بنائی۔ یعنی پورے سائنٹسٹ مل کر کے بھی کیا بنا سکتے ہیں؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی، سورہ حج آیت نمبر 22، یا ایھا الناس، اے مانو جاتی کے لوگوں، اے انسانوں، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا غور سے سنو، یعنی کان لگا کر کے سنو، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ کے سوا جن جن کی تم پکارتے ہو، اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے ہو یعنی دعا کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے، اپنی مصیبت کے لیے، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ آج تک یہ چیلنج بنا ہوا ہے اور قیامت تک باقی ہے۔ سائنس نے بہت ترقی کر لی، لیکن کیا یہ ایک مکھی جیسی حقیر چیز بھی بنا سکے ہیں؟ نہیں۔ اگر یہ کسی کے ذہن میں آ رہا ہے تو کہ کسی نے انسان کو بنایا ہے یا کوئی اور چیز بنائی ہے، تو اصل چیز نہیں بنائی۔ جیسے مرغی میں سے چوزے کو انہوں نے نکال لیا ایک خاص ٹیمپریچر میں رکھ کر کے، لیکن کیا انڈے کو بنا سکتے ہیں؟ انڈے کو نہیں بنا سکتے۔ بغیر مرغی کے اور بغیر مرغے کے انڈے کو پیدا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے یہ کسی بھی جیو کو، کسی بھی جاندار چیز کو بغیر اس کی ماں باپ کے پیدا نہیں کر سکتے۔ اس کی اصل جو ان کو ان کے ماں باپ سے ہی لینا پڑے گا، اور ماں باپ کے اندر یہ چیز اللہ رب العزت پیدا کرتا ہے۔ تو مکھی بھی، یہ ایک چھوٹی سی چیز مکھی بھی یہ لوگوں نے پیدا نہیں کی۔ پھر جب یہ مکھی کے مالک نہیں، یعنی مکھی نہیں دے سکتے ہمیں، کیونکہ مکھی کے مالک نہیں ہے، کیونکہ مکھی کو پیدا نہیں کیا، تو جب مکھی نہیں دے سکتے تو پھر کوئی اور چیز کیسے دے سکتے ہیں؟ بلکہ مکھی ان کے سامنے سے کوئی چیز اڑا کے لے جائے ان کی رکھی ہوئی، تو یہ اسے واپس بھی نہیں لے سکتے۔ کتنے کمزور ہیں یہ لوگ، اور ایسے کمزوروں کی لوگ عبادت کرتے ہیں۔ تو ہمیں عبادت کس کی کرنا ہے؟ جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، جس نے سورج چاند زمین اور آسمان کو پیدا کیا، جس نے ہوا پانی اور کھانے کو پیدا کیا، ہمیں اس کی عبادت کرنا چاہیے، کیونکہ وہی ہمیں نعمتیں دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں دے سکتا، نہ کوئی دھاگا، نہ کوئی پتھر جو ہم انگوٹھی میں پہن لیتے ہیں، اور نہ ہی کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی نعمت ہو یا بڑی سے بڑی نعمت۔ چل، اب ہم دوسرے پوائنٹ پہ آتے ہیں، غلط فہمی کا ازالہ۔ غلط فہمی جو مسلمانوں میں آپس میں ایک دوسرے سے ہو گئی ہے، غلط فہمی جو غیر مسلمانوں اور مسلمانوں کے بیچ میں ہو گئی ہے، اس کا ازالہ بہت ضروری ہے۔ اگر اس کا ازالہ نہیں ہوا تو ہمارے تعلقات کمزور ہو جائیں گے۔ اگر اسلام کی اور ہمارے بیچ میں غلط فہمی ہو گئی تو غلط فہمی تین طرح سے ہو رہی ہے۔ ایک تو ہمارے اور اسلام کے بیچ میں، کہ مسلمان بے دردی سے بکرے کو ذبح کر دیتا ہے، ایک جاندار چیز ہے، اس کو مار ڈالتا ہے، تو یہ غلط فہمی ہماری ہو رہی ہے، ہمارے اور اس اسلام کے قانون کے بیچ میں، اسلام کی شریعت کے بیچ میں ہو رہی ہے۔ اس طریقے سے اسلام جو ہے وہ عورتوں کے اوپر ظلم کرتا ہے، یا ان کو پردے کے اوپر زبردستی کرتا ہے، یا اس قسم کی جو بھی غلط فہمی ہے، اگر ہماری اور اسلام کے بیچ میں ہو رہی ہے تو ہمارے تعلق اسلام سے کمزور ہو جائیں گے، اور یہ غلط فہمی اگر دور نہیں ہوئی تو ہمارا تعلق اسلام سے ٹوٹ جائے گا۔ اس طریقے سے دو مسلمانوں کے بیچ میں غلط فہمی کہ تم فلاں جماعت سے ہو، ہم فلاں جماعت سے ہیں، تم نبی کو نہیں مانتے، یا تم صحابہ کو نہیں مانتے ہو، یا تم بزرگان دین کو نہیں مانتے ہو، تو یہ غلط فہمی جو ہوتی ہے، تمہارا قرآن الگ ہے، ہمارا قرآن الگ ہے، تمہاری حدیثیں الگ ہے، ہماری حدیثیں الگ ہیں، یہ غلط فہمی اگر دور نہیں ہوئی تو مسلمانوں کے آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات کمزور ہو جائیں گے، اور پھر اگر وہ نہیں ٹھیک ہوئے تو ٹوٹ جائیں گے۔ اس طریقے سے غیر مسلموں میں اور ہمارے بیچ میں جو غلط فہمی آ گئی ہے، یعنی غیر مسلموں اور اسلام کے بیچ میں جو غلط فہمی آ گئی ہے، اگر اس کا ازالہ نہیں کیا گیا تو ان کے اور ہمارے تعلقات کمزور ہو جائیں گے اور ٹوٹ جائیں گے۔ اور تعلقات کا ٹوٹنا، اجتماعیت کا، یونٹی کا ٹوٹنا، یہ ہماری ترقی کا ٹوٹنا ہے، یہ ہماری ترقی کا ٹوٹنا ہے۔
گھروں کے اندر اگر آپس میں اختلاف ہو گیا، آپس میں غلط فہمیاں ہو گئی تو گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے معاشرے کے اندر اگر غلط فہمی ہوگی تو معاشرہ بھی ٹوٹ جائے گا، اور جہاں پر بھی یہ ٹوٹ ہوگی وہاں سے ترقی رک جاتی ہے۔ تو یہ بہت ہی زیادہ ضروری اور بہت اہم پوائنٹ ہے۔ اس میں جتنے بھی پوائنٹس بتائے گئے ہیں اس کو خوب اچھی طریقے سے ہمیں سمجھنا ہے۔ اس کے پہلے کیا کیا غلط فہمی بتائی گئی تھی کہ مسلمان گندا رہتا ہے، مسلمان کا علاقہ گندا رہتا ہے، بالکل غلط فہمی ہے یہ بالکل غلط بات ہے۔ اسی طریقے سے عورتوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، بالکل غلط بات ہے۔ اسلام کے آنے کے بعد عورتوں کے حقوق بتائے گئے اور حقوق کی ادائیگی کی گئی ہے اسلام کے آنے کے بعد۔ اسلام کے پہلے کوئی عورتوں کے حقوق کو نہیں جانتا تھا، کیونکہ پچھلے نبیوں کی تعلیمات ڈوب چکی تھی، ختم ہو چکی تھی، اس لیے لوگ نہیں جانتے تھے۔ اور اس طریقے سے بولتے ہیں کہ عورتوں کو زبردستی پردے کا حکم دیا جاتا ہے، بالکل غلط بات۔ عورتیں خود اپنی عظمت اور عزت کی حفاظت کے لیے، اپنے آپ کو گندی نظروں سے بچانے کے لیے وہ خود حجاب کرتی ہیں، پردہ کرتی ہیں۔ اس طریقے سے غلط فہمی کہ مسلمان جو ہے وہ آتنکواد ہے یا آتنک سے پھیلا ہے، تلوار کے نوک پہ پھیلا ہے، پھر بالکل غلط فہمی ہے یہ اسلام اپنی خوبی سے پھیلا ہے، اسلام اپنے اندر کی اچھائی سے پھیلا ہے، یہ بھی ازالہ ہو چکا ہے۔ اور بھی ایسی کئی غلط فہمیاں آپ کے سامنے لائی جا چکی ہیں پچھلی کلاسز میں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کعبہ کی پوجا کی جاتی ہے، اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر ایک پتھر ہے۔ تو یہ بالکل غلط فہمی ہے۔ جب بھی آپ عمرہ یا حج کرنے کے لیے جائیں تو وہاں پتہ کریں، اگر جانے کا موقع ملتا ہے تو اندر بھی جائیں، یا پھر صرف پتہ کریں کہ اس کے اندر کیا ہے۔ جیسے ہمارے مسجد کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی فوٹو نہیں ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی کوئی مجسمہ نہیں ہوتا ہے، مورتی نہیں ہوتی ہے، اسی طریقے سے خانہ کعبہ بالکل خالی ہے، اندر کچھ بھی نہیں ہے، وہ عبادت کی ایک جگہ ہے، عبادت گاہ ہے۔ اور خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں، اس کو بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم خانہ کعبہ کی عبادت کر رہے ہو۔ اس کا بھی ازالہ ہو چکا ہے کہ اگر ہم خانہ کعبہ کی عبادت کر رہے ہوتے تو اس کے اوپر کیوں کھڑے ہوتے؟ ہم لوگ اس کا غلاف بدلنے کے لیے خانہ کعبہ کے اوپر چڑھتے ہیں، اور پہلے کے دور میں خانہ کعبہ کے اوپر کھڑے ہو کر کے اذان بھی دی جاتی تھی۔ تو جس کی عبادت کرتے ہیں اس کے اوپر تو پیر نہیں رکھا جا سکتا نا۔ اور خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کے بہت سارے ریزن ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ قبلہ ہو، اور خانہ کعبہ قبلہ ہو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، اور پہلے سے کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ خانہ کعبہ ہی مسلمانوں کا یعنی آخری امت کا، آخری نبی کا قبلہ ہوگا۔ خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کی حکمت ہے۔ نمبر ایک، جب ہم سب خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر یونٹی نظر آتی ہے، ایکتا نظر آتی ہے۔ آپ خود غور کریں کہ ہم مسجد چلے گئے اور مسجد میں سب الگ الگ رخ پر نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی ایسٹ کی طرف، کوئی ویسٹ کی طرف، کوئی ساؤتھ کی طرف، کوئی نارتھ کی طرف، تو کیسا بد نظمی ہو جائے گی۔ کوئی کسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، تو کوئی کسی کے جو ہے سائڈ کی طرف نماز پڑھ رہا ہے، بد نظمی ہو جاتی ہے۔ تو سب ایک جیسے نظر آتے ہیں کیونکہ سب کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے۔ ایک حکمت یہ ہے۔ دوسرا یہ، کعبہ ٹھیک دنیا کے سینٹر میں، اور پوری دنیا کے لوگ مسلمان ہیں، پوری دنیا میں یعنی مسلمان بھی ہیں، تو مسلمان سب کے سب خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ سینٹر میں۔ اور یہ ایک نشان ہے کہ اس طرح رخ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ پوری دنیا میں آپ یہ بھی غور کریں کہ پوری دنیا میں کعبہ ایک ہی ہے، دو تین کعبہ نہیں ہے کہ لوگ ادھر بھی رک کر کے نماز پڑھ لیں۔ تو یہ بھی کعبہ ایک ہونا بھی اللہ رب العزت کی توحید کی، اللہ رب العزت کے ایک ہونے کی دلیل ہے۔ چوتھا، خانہ کعبہ کی اگر عبادت کر رہے ہوتے تو خانہ کعبہ میں ایک پتھر ہے جو جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، سنگ اسود اس کو کہتے ہیں، جنت کا پتھر، اتنا قیمتی پتھر، اس سے قیمتی تو اس دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں۔ تو اگر عبادت کرنا ہوتا تو اس کی کرتے۔
لیکن عمر فاروق اس پتھر کے سامنے گئے اور کہا کہ اے پتھر، تو صرف ایک پتھر ہے، نہ تو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، میں تجھے چومتا ہوں اس لیے کیونکہ اللہ کے نبی نے تجھے چوما ہے، ورنہ میرا عقیدہ کیا ہے، نہ تو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو یہ جو پتھر خانہ کعبہ میں لگا ہوا ہے سنگ اسود ہے، جو آسمان سے آیا ہوا ہے، جنت سے آیا ہوا ہے، اور ہم اس کی عبادت نہیں کرتے ہیں بلکہ اسے صرف چومتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی نے چوما ہے، اور یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ یہ کوئی فائدہ اور کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، فائدہ اور نقصان پہنچانے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 675۔ آگے آتے ہیں آل عمران آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ جو مکہ میں ہے برکت والا ہے اور سارے جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت ہے۔ ناظرین، سائنسی حقائق یہ بتاتے ہیں کہ مکہ، جسے قرآن میں بقہ بھی کہا گیا اور جہاں مسلمان حج اور عمرہ ادا کرتے ہیں، زمین پر مارز وجود میں آنے والا خشکی کا پہلا ٹکڑا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کعبہ پانی کے اوپر زمین کا ایک ٹکڑا تھا اور اسی سے ہی ساری زمین کو پھیلایا گیا۔ ناظرین، تمام سائنسی پیمانوں اور پیمائشوں کے مطابق خانہ کعبہ بلا شک و شبہ زمین کا مرکز ہے۔ ناظرین، اگر آپ ورلڈ میپ دیکھیں تو خانہ کعبہ آپ کو بالکل سینٹر میں نظر آئے گا، اور یہ وہ مقدس مقام ہے جو زمین کے بالکل سینٹر میں موجود ہے۔ پروفیسر حسین کمال الدین ریاض یونیورسٹی میں انجینئرنگ کے پروفیسر تھے۔ انہوں نے اپنی بے مثال تحقیق کے بعد اس بات کا انکشاف کیا کہ کعبہ زمین کا مرکز یعنی سینٹر ہے۔ انہیں اس حقیقت کا پتہ اس وقت چلا جب وہ دنیا کے بڑے شہروں میں خانہ کعبہ کی ڈائریکشن معلوم کرنے کے کام پہ لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے جدید ٹیکنالوجی، کمپیوٹرز اور سافٹ ویئر کا استعمال کیا اور آخرکار 2 سال کی محنت کے بعد اپنی نئی تحقیق کا خوشی کے ساتھ اعلان کرتے ہوئے کہا کہ مکہ زمین کا مرکز یعنی سینٹر ہے۔ معزز سامعین، 20ویں صدی کی آخری دہائی میں زمین اور زمین کی تہہ کی خصوصیات جاننے اور نقشے کی جانکاری کے لیے سیٹلائٹ سے حاصل کی گئی تصاویر سے یہ بات سامنے آئی کہ مکہ المکرمہ زمین کے سینٹر میں واقع ہے۔ ناظرین، خانہ جی، تو یہ غلط فہمی بھی دور ہوئی کہ یہ خانہ کعبہ کی عبادت ہوتی ہے، جبکہ خانہ کعبہ کی عبادت نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ دنیا کے سینٹر میں ہے، اللہ کا حکم ہے، اور اس سے یونیٹی ہوتی ہے، ایک صف میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ پہلے سے طے تھا کہ آخری نبی کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا۔ یہ ساری وجوہات ہے جس کے بنا پر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے۔ اگر یہ عبادت گاہ ہوتی یا ہم اس کی عبادت کر رہے ہوتے تو اس کے اوپر کھڑے نہیں ہوتے، اس کا گلاف چینج کرنے کے لیے یا اذان دینے کے لیے۔ تو اسلام میں کسی اسٹیچو کی، کسی مورتی کی، یا کسی پتھر کی، یا کسی دشا کی، یا کسی چیز کی عبادت نہیں ہوتی۔ اسلام میں اس کی عبادت ہوتی ہے جو خالق ہے، مخلوق کی عبادت نہیں ہوتی۔ اسلام میں اور دوسرے مذہب میں کیا فرق ہے؟ ہم پیدا کرنے والے کی عبادت کرتے ہیں، یہ پیدا کی ہوئی چیز کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم پیدا کرنے والے کی عبادت کرتے ہیں اور یہ پیدا کی ہوئی چیز کی عبادت کرتے ہیں، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں جو ہماری ضرورت کو پورا کرنے والا ہے۔ اسلام کی خوبی یہ بھی جاننا ضروری ہے، کیونکہ اسلام کی خوبی اگر ہمیں پتہ ہوگی تو ہم خوشی محسوس کریں گے کہ اچھا ہوا ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے۔ اسلام کے اندر اتنی خوبیاں ہیں، اس کا عبادت کا طریقہ اتنا اچھا ہے، ان کے رشتوں کو نبھانے کا طریقہ اتنا اچھا ہے، ان کی پاکی ناپاکی کا طریقہ اتنا اچھا ہے، ان کے ہاں علم کی فضیلت اس قدر ہے کہ علم کو فرض کیا گیا ہے، بچوں کو بھی حاصل کرنا ہے، بوڑھوں کو بھی حاصل کرنا ہے، مرد کو بھی حاصل کرنا ہے، عورتوں کو بھی حاصل کرنا ہے۔ اسلام کے اندر جاتی برادری بھید بھاؤ نہیں ہے، اسلام کے اندر اونچ نیچ نہیں ہے، اسلام کے اندر یہ عقیدہ بتایا گیا ہے کہ ہم سب انسان ہیں، ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، اس حساب سے ہم لوگ بھائی بہن ہیں۔ تو اسلام کی جب خوبیاں پتہ چلے گی تو ہمیں خوشی محسوس ہوگی، اور ہم اسلام کو سیکھنا کی کوشش کریں گے، اسلام جیسے دکھنے کی کوشش کریں گے، اسلام جیسے بننے کی کوشش کریں گے۔ ابھی ہم کیا بننے کی کوشش کرتے ہیں؟ ڈاکٹر، انجینئر بننے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بننا چاہیے، اس میں کوئی روکا نہیں ہے اسلام نے،
لیکن ہم مسلمان بننے کی کوشش کر رہے ہیں، مسلمان جیسے دکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمیں اسلام کی خوبی ہی نہیں پتا۔ جب ہمیں اسلام کی خوبی پتہ چلے گی تو ہم اسلام جیسے بننے اور دکھنے اور اسلام کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیں آج جانتے ہیں اسلام کی خوبی، کہ اسلام کے لیے، اسلام میں اللہ رب العزت نے ہماری رشد ہدایت کے لیے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جو ہمارے آئیڈیل ہے، جو ہمارے آئیڈیل ہیں، جو ہمارے رہبر اور رہنما ہیں، جنہیں ہمیں کاپی کرنا ہے، جنہیں ہمیں کاپی کرنا ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی کو کاپی کرتا ہے، انسان کی فطرت ہے۔ کوئی ناچنے گانے والوں کو کاپی کرتا ہے، کوئی بزنس مین کو کاپی کرتا ہے، اور کوئی کسی لیڈر کو کاپی کرتا ہے کہ مجھے اس کے جیسا بننا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ، بہترین آئیڈیل اگر کوئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج سائنس نے، سائنٹسٹوں نے ریسرچ کر کے یہ بتا بھی دیا، جیسے کہ پچھلی کلاس میں نے پڑھا تھا مائیکل ہارٹ کا، تو اس نے ریسرچ کر کے بتا بھی دیا کہ دنیا کے اندر یہ ایک واحد شخصیت ہے، کون؟ محمد رسول اللہ، جو کاپی کرنے کے لائق ہے۔ انہوں نے دنیا کے اندر ہر فیلڈ کے اندر ایک غیر معمولی اثر چھوڑا ہے، ایک غیر معمولی جو ہے اپنی زندگی گزارنے کے طریقے کو انہوں نے پیش کیا ہے، کہ ایک بہترین ٹیچر کیسا ہوتا ہے، بہترین باپ کیسا ہوتا ہے، بہترین شوہر کیسا ہوتا ہے نا، بہترین جو ہے بیٹا کیسا ہوتا ہے۔ یہ ہر فیلڈ کے اندر بہترین بزنس مین کیسا ہوتا ہے، ہر فیلڈ کے اندر انہوں نے بتا دیا کہ بہترین انسان کیسا ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی کسی بھی فیلڈ کا ہو، اسے چاہیے کہ وہ محمد رسول اللہ کو کاپی کرے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے پہلے سے ہی، آپ کی پیدائش کے پہلے سے ہی آپ کی امی کو اچھے اچھے خیالات آنے لگے تھے، اچھے اچھے خواب بھی آنے لگے تھے، ہے نا۔ ان کی فیلنگز جو ہے وہ بہت اچھی ہو گئی تھی۔ اس سے وہ سمجھ گئی کہ میرے وطن میں، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ معمولی بچہ نہیں ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے پہلے آپ نے خواب میں بھی دیکھا تھا کہ میرے پاس سے، میرے جسم سے ایک نور نکلا جس نے دنیا کو روشن کر دیا، شام کے محلات کو روشن کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ صحیح حدیث ہے، اور اسے مسلم نے روایت کیا ہے، مسلم نے روایت کیا ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر اور حدیث نمبر 128۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تعلق سے ہم پچھلی کلاس میں پڑھ چکے ہیں کہ آپ کی جب ولادت ہوئی تو مکہ کا یہ رواج تھا کہ مکہ بچے کو دوسرے مقام پر پرورش کے لیے پہنچایا جاتا تھا۔ تو آپ کو دوسرے مقام پہ پرورش کے لیے پہنچایا گیا، وہاں پر آپ کا سینہ جو ہے وہ چاک کیا فرشتے نے، جبرائیل علیہ السلام نے، اور زمزم سے اسے دھویا، اور تشریح کہاں سے لائی تھی؟ جنت سے، سونے کا جو ہے وہ ٹولس وغیرہ لے کر کے آئے تھے جس سے آپریشن ہوا تھا۔ بہرحال اس سے یہ پتہ چلا کہ زمزم کا پانی اتنا قیمتی ہے، یہ ساری چیزیں جنت سے آئی تھی لیکن پانی زمزم کا لیا گیا۔ اس کا مطلب پانی جو ہے یہ بہت قیمتی پانی ہے، جنت کا پانی ہے یہ۔ اور دوسرا یہ کہ وہ جگہ جہاں پہ شیطان وسوسہ کرتا ہے، اس جگہ کو اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے نکال کر کے پھینک دیا۔ تیسری بات کہ ہارٹ کو، دل کو کاٹ کر کے باہر نکالا گیا اور پھر سے اس میں فٹ کر دیا گیا۔ یہ پہلا آپریشن تھا جو دنیا میں کیا گیا، اور ڈاکٹر کون تھے؟ جبرائیل علیہ السلام۔ پانچویں بات کہ جسم کے اندر صرف ہارٹ، دل ہی ایک ایسا حصہ ہے جس کو باہر نکال کر کے اور پھر سے فٹ کیا جا سکتا ہے، ورنہ ہاتھ کو باہر نکال کر کے نہیں فٹ کیا جا سکتا، ہاتھ کو جسم سے الگ کر کے نہیں فٹ کیا جا سکتا، گلے کو، گردن کو یا سر کو الگ کر کے پھر سے سر کو فٹ نہیں کیا جا سکتا، پیر کو جسم سے الگ کر کے پھر سے فٹ نہیں کیا جا سکتا، جسم سے الگ کر کے یہ دل کو الگ کیا جا سکتا ہے اور پھر سے فٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک سائنٹیفک بات بھی بتائی گئی۔
आज से 1450 साल पहले। अल्लाह अकबर। और आज भी आप देखें कि हमारे डॉक्टर्स की किसी भी चीज को जिस्म से बाहर निकाल करके फिर से लगाने की हिम्मत नहीं होती सिवाय दिल के, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि ऐसा किया जा सकता है। किससे पता चला? ये उस जमाने के डॉक्टर, सबसे बड़े डॉक्टर जिब्राइल अलैहिस्सलाम से, जिन्होंने निकाला और उसे धोया, साफ किया और फिर से लगा दिया। सहाबी क्या फरमाते हैं कि वो लगाने के जो टाके के निशान थे, वो टाके के निशान मुझे बाद में भी नजर आते थे। तो आप हलीमा सादिया के यहाँ थे। हलीमा सादिया बहुत ज्यादा डर गई कि ये क्या हादसा हुआ। बच्चों ने आके बताया कि सफेद कपड़े में कोई आए थे और उन्होंने इसे जो है वो मार डाला। मोहम्मद मारे गए, मोहम्मद मारे गए। वो दौड़ करके आई, जब देखी तो मोहम्मद को कुछ नहीं हुआ था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो डर गई और उन्होंने इन्हें वापस ले जाने की का इरादा कर दिया कि इन्हें मैं वापस मक्का ले जा लेती हूँ। मक्का में उस टाइम में बीमारी आई हुई थी। तो फिर आपकी वालदा को हज़रत खदीजा ने कहा कि यहाँ बीमारी आई हुई है, मैं मोहम्मद को वापस ले जा लेती हूँ। इस तरह से फिर से वापस उन्हें ले जा लिया गया और फिर आप कुछ साल तक मक्का के अंदर ही रहे। और फिर जब आप थोड़े से बड़े हुए और जंगल में जाने लगे बकरियों के पीछे, फिर वो हादसा हुआ था शक्के सदर का। तो शक्के सदर के वाक़े के बाद भी फिर से आपको वापस ला लिया गया। इंशाअल्लाह ताला सीरत को हम पहले से शुरू से पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग का तय हुआ है कि ये 5 सब्जेक्ट एक साथ ना पढ़ें, बल्कि ये पांचों सब्जेक्ट अलग अलग दिनों में पढ़ें। तो इंशाअल्लाह ताला इस तरीके से आगे चल करके किया जाएगा। तो उसमें हम लोग सीरत का पूरा मुताला करेंगे फिर से इंशाअल्लाह। अभी हम आते हैं इस्लाम एंड मॉडर्न साइंस। मॉडर्न साइंस क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? ताकि हमें पता चले कि असल साइंस की बातें कुरान में ही है, जो बदलती नहीं है। हमारे साइंटिस्ट बात को बदलते हैं। पहले इसने कहा कि इंसान जानवर से बना है, मतलब इनकी साइंस की तरक्की ने इंसान को जानवर बना दिए। देख रहे हैं आप बात समझ में आई आपके? नहीं है? बच्चे लोग गौर से सुनिए। हमारे साइंस की तरक्की ने और साइंटिस्ट ने हमें इंसान से जानवर बना दिया। कि तुम पहले जानवर थे, बंदर थे, फिर क्या हुआ? फिर तुम धीरे धीरे करके इंसान बने। अब इंसान से क्या बनने वाले हैं ये नहीं मालूम। फिर बाद में और तहकीक किया। अंदर ही आ जाएंगे, यहाँ पर भी आ सकते। तो साइंस ने फिर तरक्की किया और कहा कि नहीं, हमारी बात गलत थी। जब उसने डीएनए का तहकीक किया तो डीएनए के तहकीक के बाद उसने कहा कि नहीं, हमारी बात गलत थी। इसी तरीके से अर्थ के ताल्लुक से इसने कहा कि पहले जमीन चपटी है, फिर बाद में कहता है कि गोल है। इसी तरीके से दुनिया के ताल्लुक से भी इसकी पहले राय कुछ और थी कि अर्थ जो है वो स्थिर है, जमा हुआ है, सूरज इसके आसपास घूमता है। फिर कहा नहीं, सूरज जमा हुआ है, अर्थ इसके आसपास घूमता है। फिर कहता है कि नहीं, सूरज और जमीन भी किसी दायरे में तैर रही है। तो इनकी खुद बातें चेंज होते रहती है। लेकिन कुरान में जो बात अल्लाह सुब्हान तआला ने कह दी, क्योंकि वो तो रब है, वो खालिक है, उसने पैदा किया है, वो बेहतर जानता है कि दुनिया किस तरीके से, मतलब साइंटिफिक बातें जो है, जो हमारी साइंस रिसर्च करके बताती है, गौर फिक्र करके बताती है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले से हमारे कलाम, अपने कलाम में लिख दिया है। तो हम कितने खुशनसीब हैं कि जो लोग रिसर्च करते हैं, जिंदगियां लगा लेते हैं, खपा देते हैं, लाखों डॉलर खर्च करते हैं, फिर उनको कोई एक बात पता चलती है, हमारे रब ने वो कुरान मुकद्दस के अंदर पहले से उसको नकल कर दिया है। इसलिए हम ये साइंटिफिक बातें जो कुरान के अंदर हैं उसको हम पढ़ रहे हैं, इस्लाम एंड मॉडर्न साइंस। तो इसके ताल्लुक से आज हम पढ़ने वाले हैं, हर जानदार पानी से पैदा हुआ है। हर जानदार पानी से पैदा हुआ है। यानी पहले ये आग का एक गोला था। जब ये एक यूनिट से अलग हुआ, पूरी दुनिया जो थी वो एक यूनिट थी,
پھر بگ بینگ تھیوری جو انہوں نے پیش کیا، اللہ رب العزت نے اس کو بتایا کہ یہ کوئی دھماکہ نہیں ہوا تھا، کوئی بم نہیں پھٹا تھا. بم پھٹنے سے کوئی چیز وجود میں نہیں آتی ہے، بلکہ بم پھٹنے سے وجود ختم ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اسے دور دور کیا. سورج کو کتنا دور رکھنا تھا، ہے نا، چاند کو کتنا دور رکھنا تھا، آج زمین کو سورج اور چاند سے کتنی دوری پہ رکھنا تھا. یہ سب سائنٹیفک طریقے سے، یہ سب ایک خاص اندازے سے کہ انسان کو کوئی نقصان نہ ہو، جانوروں کو کوئی نقصان نہ ہو، ایسا اللہ رب العزت نے اس کو طے کیا. تو پہلے جب وہاں سے نکلا تو ارتھ، تو یہ اس میں آگ تھی. پھر کئی سالوں کے بعد اللہ رب العزت نے اس میں پانی کو نازل فرمایا، اور پھر یہ پانی سے وہ آگ ختم ہوئی. لیکن ابھی بھی زمین کے نیچے کے حصے میں آگ ابھی بھی ہے. تو بہرحال رہنے لائق ہمیں اللہ رب العزت نے بنا دیا، ہمارے رہنے لائق زمین کو اللہ نے بنا دیا. اور پھر جو پانی زمین میں جمع ہوا تھا، اور اللہ رب العزت نے پھر اسی پانی سے الگ الگ مخلوق پیدا کی. یہ اللہ نے قرآن میں بتایا. کہاں بتایا؟ یہ سورہ انبیاء آیت نمبر 21 کے اندر. کیا کافر لوگوں نے نہیں دیکھا، یعنی انکار کرنے والے، اللہ کے پیدا کرنے کا انکار کرنے والے، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ کافر، انکار کرنے. کیا کافر لوگوں نے نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین وہاں ملے جلے تھے، ہم نے انہیں جدا کیا، اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا. کیا یہ لوگ یہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں سر کہ اللہ نے ہی یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی تھی، ایک یونٹ میں تھی، پھر اللہ نے اس کو دور دور کیا. تو تمام کے تمام چلنے پھرنے والے جاندار کو اللہ تعالیٰ ہی نے پانی سے پیدا کیا. کیا فرمایا اللہ نے؟ پانی سے پیدا کیا. ان میں سے بعض کو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، مطلب جو جاندار ہیں اس کو بولتے ہیں حیوان، اور اگنے والی چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟ نباتات، اور چلنے والی چیزوں کو حیوانات کہتے ہیں. اور اسی طریقے سے جمی ہوئی چیزوں کو، جیسے پہاڑ وغیرہ ہے، اس کو جماعتات کہتے ہیں. تو یہ جو حیوان ہیں، حیوان کئی طرح کے ہیں. زمین پہ رینگنے والے حیوان، اڑنے والے حیوان، یا اس کو پرندے بھی کہتے ہیں، اور 2 پیر سے چلنے والے، 10 پیر سے چلنے والے، 4 پیر سے چلنے والے، تیر کے چلنے والے، اڑ کے چلنے والے، رینگ کے چلنے والے، یہ سب حیوان ہیں. تو ان سب حیوان کو اللہ نے کیسا پیدا کیا؟ پانی سے پیدا کیا. پیٹ کے بل چلتے ہیں، بعض 2 پاؤں پر چلتے ہیں، اور بعض 4 پاؤں پر چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. بتائیں کیسے کیسے حیوان پیدا کیا اللہ نے؟ اور اللہ نے فرمایا وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قادر ہے، اس کی قدرت نے ہر چیز کو گھیرے ہوئے، جو چاہے جیسا چاہے پیدا کرے. سبحان. اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں وہ ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا. پھر یہاں پہ بھی کیا فرمایا؟ سورہ فرقان. فرقان یعنی حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والی کتاب، اس کو فرقان کہتے ہیں. تو سورہ فرقان کی آیت نمبر 54 میں اللہ نے فرمایا وہی ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، پھر اسے نسب والا اور سسرالی رشتے والا کر دیا. بلا شبہ آپ کے پروردگار ہر چیز کو قادر ہے. تو اس کو 2 قسم کے رشتے دیا. ایک تو نسبی رشتہ دیا، تو نسبی رشتہ یہ اللہ رب العزت طے کرتا ہے، اور سسرالی رشتہ انسان خود طے کرتا ہے. تو اللہ نے ہر مخلوق کو پیدا کیا. کس سے پیدا کیا؟ پانی سے پیدا کیا. یہ ایک سائنس کے لیے ریسرچ ہو گئی، اور آج سائنٹسٹ بھی اس تحقیق پر پہنچے ہیں کہ ساری چیزیں جو دنیا میں نظر آ رہی ہے وہ پانی سے ہی پیدا کی گئی ہے.
वो मतलब जो जीव जंतु जो नजर आ रहे हैं, जो कीड़े मकोड़े नजर आ रहे हैं, ये सब पानी से पैदा हुए हैं। बरामद हुआ है। पिछली क्लास में साइंटिफिक रिसर्च के पॉजिटिव सोच के ताल्लुक से बात हुई थी आप लोगों से कि हमें पॉजिटिव होना चाहिए, यानी मुस्बत सोच होना चाहिए। और मुसलमान की मुस्बत सोच होती है, क्यों होती है? क्योंकि उसे अल्लाह की मारिफत होती है। वो जानता है कि अल्लाह ने उसको क्या क्या चीजें अता किया है, और जो चीजें अल्लाह ने अता नहीं की है वो उसके लायक नहीं थी, वो खूब जानता था। अल्लाह रब्बुल इज्जत कई माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। जो चीज उसे नहीं मिली वो उसके लायक नहीं थी, ये एक मुसलमान खूब अच्छी तरीके से जानता है। इसलिए वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। कोई चीज अगर नुकसान हो जाए, कंपनी जल जाए, घर जल जाए, किसी का इंतकाल हो जाए, फिर भी वो थोड़ी तकलीफ तो उसे होती है इंसान होने के नाते, लेकिन वो पॉजिटिव रहता है कि ये मेरे लिए ठीक था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ करके वो तसल्ली कर लेता है कि ये मेरे रब ने किया है, इससे बेहतर मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता, इसमें कोई राज है मुझे नजर नहीं आ रहा। तो बड़े से बड़े हादसे भी उसके साथ हो जाते हैं तो वो टूटता नहीं है, वो सुसाइड नहीं करता, वो जो है डिप्रेशन में नहीं जाता, एंजाइटी का वो शिकार नहीं होता, कैसी भी हालात उसको हो। कितनी बड़ी बात है कि आपको डॉक्टर्स के पास प्रैक्टिस मुसलमान नहीं नजर आएगा, कि वो जहनी तौर पर उसको नींद नहीं आ रही है, या वो डिप्रेशन में चला गया है, या वो सुसाइड करना चाहता है। जो वाकई कुरान और हदीस का इल्म रखने वाला है, अल्लाह की मारिफत रखने वाला है, वो इस हालात में नहीं पहुंचता। पॉजिटिव रहने से ये फायदा है। लेकिन आप देखते हैं कि जहां पर जो ईमान नहीं रखता है अल्लाह के ऊपर, आखिरत के ऊपर, है ना, जो पॉजिटिव थिंकिंग नहीं होता है, तो उसको जरा सी भी कोई परेशानी आती है वो टूट जाता है और वो डिप्रेशन में चला जाता है और वो सुसाइड करने के बारे में सोचता है, बल्कि सुसाइड कर लेता है। ऐसी हम आपको आज एक वाकया बताने वाले हैं जो चंद साल पहले हमारे महाराष्ट्र में हुआ था। कि एक हादसा हुआ और वो मुस्बत सोच ना होने की वजह से, अल्लाह की मारिफत ना होने की वजह से, उसकी मुस्बत सोच नहीं थी, और मुस्बत सोच नहीं थी तो उसने अपने आप को जरा सी परेशानी आने पर खत्म कर लिया, सुसाइड कर लिया। और एक तरफ एक लड़की है जो सिर्फ 12th में है और उसके दोनों पैर ट्रेन से कट गए। किससे कट गए? ट्रेन से कट गए दोनों पैर। लेकिन उसके बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी, वो पॉजिटिव थी कि ये मेरे रब ने किया है, जरूर इसमें मेरे लिए कुछ भलाई है, और वो कामयाब हुई और कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंची। तो ये वाकया आप देखें कितना इबरतनाक वाकया है। और हमें पॉजिटिव, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें पॉजिटिव करता है। हम अगर कुरान को पढ़ें तो हमारी सोच मुस्बत हो जाती है, और मुस्बत सोच होना ये दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए निहायत जरूरी है। तो आए इस वाक़े को देखते हैं। बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि हिमांशु रॉय को कुछ समय पहले ब्लड कैंसर होने का पता चला था, तभी से वे मानसिक रूप से परेशान चल रहे थे। हिमांशु अप्रैल 2016 से मेडिकल लीव पर थे। माना जा रहा है कि बीमारी से परेशान होकर हिमांशु रॉय जिंदगी से हार मान गए और खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। हिमांशु की मौत पर उनके दोस्तों को भरोसा नहीं हो पा रहा है। मुंबई पुलिस के अधिकारी भी अपने सबसे तेज तर्रार अफसर की खुदकुशी से हैरान हैं। अचानक ये घटना हुई तो दिल को दहला देने वाली घटना है। मतलब आदमी जो है, इस तरह का दिलेर एक पुलिस ऑफिसर आपने देखा होगा, लंबे चौड़े हट्टे कट्टे पुलिस ऑफिसर, इस तरह का एक दिलेर पुलिस ऑफिसर इस लिमिट पर पहुंच जाए कि वो सुसाइड करना पड़े उसको, तो ये सोचने की बात है, ये गंभीर बात है। जेवियर कॉलेज से पढ़ाई कर हिमांशु रॉय 1988 में IPS बने। नासिक के सबसे युवा SP के करियर की शुरुआत करने वाले हिमांशु बाद में नासिक के ही पुलिस कमिश्नर बने।
2009 में मुंबई के एडिशनल कमिश्नर बनने के बाद हिमांशु रॉय ने साइबर सेल, महाराष्ट्र एटीएस जैसे कई विभागों की कमान संभाली। महाराष्ट्र एटीएस चीफ रह चुके हिमांशु रॉय की छवि एक सुपर कॉप की थी। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से लेकर अजमल कसाब तक आतंकवाद से जुड़े कई मामलों को सुलझाने में हिमांशु रॉय ने सफलता के झंडे गाड़े थे। हिमांशु के हाथ में जब मुंबई एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की कमान आई तो उन्होंने कई आतंकी संगठनों का मुंबई से सफाया कर दिया। बताया जाता है कि हिमांशु रॉय के नाम से जेल में बंद आतंकी भी कांपते थे। सुपर कॉप हिमांशु खुद भी कहा करते थे कि उनके जीते जी मुंबई को हाथ लगाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसलिए हिमांशु रॉय की मौत के बाद भी लोगों को भरोसा नहीं हो पा रहा है कि जिंदगी की छोटी सी मुश्किल के आगे हार मानकर जी देखा आपने, सुपर कॉप जो कहलाते थे और इतने बड़े पोस्ट पर और जवान हट्टे कट्टे और सारी नेमतें उनके पास है, लेकिन एक छोटी सी जो बीमारी उनके सामने आई कि उनको कैंसर हुआ है, वो उससे घबरा गए और अपने आप को उन्होंने खत्म कर दिया। तो ये कब हुआ? जब इंसान की सोच जो है वो नेगेटिव हो जाती है और मुस्बत नहीं होती। लेकिन एक मुसलमान जो होता है, जिसको अल्लाह की, मुसलमान यानी जिसको अल्लाह की मारिफत होती है, तो वो बड़ी से बड़ी परेशानियों के सामने भी डटा रहता है। वो वाला वीडियो इसमें अभी नहीं है, इंशाल्लाह अगले हफ्ते मैं आपको दिखाऊंगा। उस बच्ची का, उस लड़की का जिसके दोनों पैर कट गए थे और उसके बाद वो उसने पढ़ाई की, 12th का एग्जाम दिया और जबकि उसके अब्बू सब्जी बेचने वाले थे। फिर उसने नीट का एग्जाम दिया, उसको फाइट किया और फिर वो डॉक्टर बनी। डॉक्टर बनने के बाद सर्जन वो नहीं बन सकती थी, एमएस नहीं हो सकती थी, क्योंकि उनके दोनों पैर कटे हुए थे और वो बैसाखी पर चलती थी। तो वो एक गवर्नमेंट का रूल है कि ऐसा बच्चा जो है वो ऐसी पढ़ाई नहीं कर सकता, क्योंकि घंटों खड़े रहना पड़ता है ना रिसर्च करने के लिए या ऑपरेशन वगैरह में। तो उसने अल्लाह ने उसकी मदद किया और वो जो है गवर्नमेंट तक बात को उसने पहुंचाई और गवर्नमेंट ने ये रूल को, उसकी वजह से सबके लिए रूल चेंज हो गया, सबके लिए रूल चेंज हो गया। और फिर वो एमएस हुई यानी सर्जन हुई और आज एक बहुत बड़ी पोस्ट में है। तो देखें आप, मुस्लिम जो अल्लाह की जिसको, और उसने यही कहा कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने जिस हाल में मुझे रखा है बेहतर रखा है। तो जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जिससे मारिफत होती है, वो बड़े से बड़े हालात में भी मुस्कुरा करके जीता है। ये मेरे रब का हुक्म है, ये मेरे रब का फैसला है और वो अल्लाह की रजा पर राजी रहता है। चलिए यहीं पे हम, आज वक्त काफी हो गया है तो यहीं पे हम अपनी बात को खत्म करते हैं। इंशाअल्लाह ताला आने वाली क्लास से हम एक ही सब्जेक्ट रखा करेंगे, एक सब्जेक्ट रहने से ज्यादा अच्छा रहता है। ये आप लोगों का मशवरा था, ठीक है।